ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بڑے ماڈریٹ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ باقی آپ نے اگر تفصیل دیکھنی ہے تو میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نماز میں آپ نے کبھی بھی امت سے الگ نہیں ہونا، جس فرقے کی مرضی مسجد آ جائے آپ نے وہاں نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ سامنے امام کون کھڑا ہوا ہے۔ یقین کریں میری ایک نماز جو ہے بریلویوں کی مسجد میں ہوتی ہے تو دوسری اہل حدیث کی تو تیسری دیوبندیوں کی، اور شیعہ کی مسجد میں بھی۔ آپ تو بس یہیں پہ آ کے سٹاف لگا لیتے ہیں نا، میں ہر طرف جاتا ہوں۔ مجھے بتائیں اس پلیٹ فارم کے سوا کون سا پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے سب کو چندہ دو، سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، اپنی مسجد الگ نہ بناؤ، اپنا مدرسہ الگ نہ بناؤ؟ یہ ہے مرزے کی تصویر کا ایک رخ جس میں مرزا فخریہ کہتا ہے کہ ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور دوسروں پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ جی وہ سب کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے۔ اور یہ بھی مرزے نے بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا کہ یہ فرقے کی نشانی ہے کہ سب کے پیچھے نمازیں نہ پڑھی جائیں، لیکن مرزے کی تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھتے جائیں۔ میں نے یہ جواز کی حد تک بتایا ہوا ہے، نہ کہ یہ کہے کہ آپ نے ضرورتاً ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی ہے۔ میری بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جو کلمہ گو مشرک ہو۔ یہی بات اگر علماء کریں کہ حتی الامکان صحیح عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے تو مرزے کے نزدیک یہ فرقہ واریت ہے، اور خود مرزا یہ بات کر رہا ہے اور اپنا عمل یہ بتا رہا ہے، تو یہ کوئی فرقہ واریت نہیں۔ پھر مرزا ایک ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے، ایک نماز بریلویوں کے پیچھے، ایک نماز اہل حدیث کے پیچھے، ایک شیعہ کے پیچھے، وہاں تو یہ بیان دے رہا تھا، یہاں مرزے نے بیان بدل لیا، تو ہم مرزے کے کس بیان کو سچا مانیں اور کس کو جھوٹا مانیں؟ پتہ نہیں تھوڑا دین مانے نہیں، مجھے سمجھ آمدی کہ کیڑا ہے کہ دین مانے یار، تھوڑا سمجھ نہیں آمدی شاہ جی۔ اچھا ایک پاس سے ٹھہرو۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں جس کا اپنا دین ایمان کسی کو سمجھ نہیں آتا، جس کا اپنا کوئی اصول نہیں، جو خود کسی ایک طرف نہیں کھڑا ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کئی ہمارے اسٹوڈنٹ ریورٹ ہوئے ہیں، اگر وہ کسی مسجد کے متولی تھے انہوں نے اپنی مسجد کے اندر وہ سسٹم رائج کر دیا میرے کہے بغیر ہی، انہوں نے کہا بھی کل سے امام صاحب نماز رفع الیدین سے پڑھائیں گے، سختوں کے ساتھ پڑھائیں گے، ادروائز چھٹی کریں۔ تو میں نے تو نہیں کسی کو کہا کہ ایسا کریں، ہاں ہمیں بعد میں آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مسجد کے اندر یہ سارا کام کر دیا۔ یہ ہے تبدیلی، یہ کوئی کروا کے بتائے؟ اپنے سٹوڈنٹس کے اس عمل کو مرزا فخریہ طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ ہے تبدیلی، یہ کوئی کروا کے دکھائے۔ حالانکہ مرزے کے اصول کے مطابق تو یہ فرقہ واریت ہے۔ مرزے کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے شاگرد فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، نماز تو سب کے پیچھے درست ہے، صرف رفع یدین اور سکتوں کو بنیاد بنا کر کسی کو امامت سے ہٹانا، کیا یہ فرقہ واریت نہیں ہے مرزے کے اصول کے مطابق؟ اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو اجماعی عقیدے ہیں نا ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اب مرزا یا تو یہ اعلان کرے کہ تمام مکاتب میں سے کوئی بھی اجماعی عقیدے کا منکر نہیں ہے، یا یہ تسلیم کرے، یا پھر یہ تسلیم کرے کہ میرا پہلے والا بیان جھوٹا ہے جو میں کہتا تھا کہ سب کے پیچھے نماز پڑھو۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہم فتوے کے طور پہ بتا رہے ہیں، تقوی کے طور پہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں خود میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ صرف میں اہل حدیث کی مسجد میں ہی نماز پڑھوں۔ مرزے کا پہلا بیان یہ تھا کہ میں ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے، ایک بریلویوں کے پیچھے، ایک اہل حدیث کے پیچھے، ایک شیعہ کے پیچھے۔ اب بیان یہ ہے کہ میری حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھوں۔ کون سا بیان صحیح ہے اور کون سا غلط ہے؟ پتہ نہیں تھوڑا دین مانے نہیں، مجھے سمجھ آمدی کہ کیڑا ہے کہ دین مانے یار، تھوڑا سمجھ نہیں آمدی شاہ جی۔ اچھا ایک پاس سے ٹھہرو۔ مرزے کا یہ ڈائیلاگ ہم مرزے کو ہی گفٹ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اس کا مستحق خود مرزا ہے۔